تبدیل شدہ زندگیاں گزارنا، ہمیں بچانے میں خدا کے فضل اور رحم کے پیش نظر ہمیں خدا کے کلام کی تابع داری کرنی اور زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ میں مشل ہوں۔ اس اصول پر پورے نئے عہد نامے میں زور دیا گیا ہے، خاص طور پر نئے عہد نامہ کے خطوط میں۔ خدا کے فضل اور رحم کی پیش نظر ہمیں اس کے لیے جینا چاہیے۔ ہمیں اس کے لیے اس لحاظ سے جینا چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور اس طرح پطرس ان مسائل کو حل کرتا ہے یا ایک خاص انداز میں اس اصول کو جو مجھے کہنا چاہیے ان کی نجات کے پیش نظر ہوشیار ہو کر، اس لیے وہ یہ بیان کرتا ہے۔ پہلا پطرس 13 باب اس کی پہلی آیت۔ اس واسطے، اور یہاں اس واسطے کیا ہے؟ یہ اچھی گرامر نہیں ہے، لیکن یہ اچھے معنی رکھتا ہے۔ وہاں کے لیے اس واسطے کیا ہے؟ اس کا تعلق اس حیرت انگیز رحم اور فضل سے ہے جو یسوع مسیح میں ہم پر ہے۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے حضور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر وہ آسمان میں ان کی شہریت حاصل کر رہا ہے۔ اب اس خط کے بعد در حقیقت باب 5 آیت 8 اس نے پھر سے ہوشیار کا لفظ استعمال کیا۔ اس نے کہا ہوشیار اور بیدار رہو۔ در حقیقت لفظ بیدار ایک مترادف ہے ہوشیار رہنے کا، کیونکہ ہوشیار رہنے کا مطلب ہے دیکھنا، مستعد رہنا، دھیان رکھنا۔ کیوں؟ اور یہاں وہ ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم بات کی وضاحت کرتا ہے۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس لیے ہوشیار رہو۔ خداوند یسوع مسیح میں ایماندار ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ابلیس کو پسند نہیں۔ وہ یہاں سے باہر ہماری کمزوریاں تلاش کر رہا ہے جیسا کہ یہ تھا، تاکہ وہ ہمیں ٹھوکر کھلا سکے۔ ان کو ہوشیار ہونا تھا۔ دوسرا، پطرس نے کہا وہ آدمی کی پاکیزگی کی عکاسی کرنے والا تھا۔ اب اس کا تعلق یقیناً ہوشیار رہنے سے ہے، لیکن یہاں پالوس کیا کہتا ہے؟ اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ یہ کس طرح ہے؟ رومیو 1:12 کے بارے میں کیا خیال ہے جب پالوس رسول نے کہا بس خدا کی رحمت کے پیش نظر اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو؟ یہاں پطرس دنیاوی نظام میں رہنے اپنی جہالت کے زمانہ کا جملہ استعمال کرتا ہے۔ پطرس نے آگے کہا بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ خدا کی مرضی میں چلنا، جیسے پالوس رومیو 12:1 اور 2 میں کہتا ہے، کیونکہ لکھا ہے پطرس کہتا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اب در حقیقت ہم جانتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح میں ایماندار ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں تو خدا ہمیں مسیح کی وجہ سے پاک دیکھتا ہے، اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم بچائے گئے ہیں۔ ہم اسی مقامی پاکیزگی کہتے ہیں، لیکن ایک بار پھر جب ہم بچائے جا چکے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ مسیح کی شبیہ، خدا کی شبیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا مقصد ہے، زیادہ پاک بننا جیسا کہ خدا پاک ہے۔ اب ہم حتمی طور پر پاک نہیں ہوں گے جب تک ہم مسیح کے ساتھ اور مکمل طور پر اس کی شبیہ میں تبدیل نہ ہوں۔ پس پطرس پاکیزگی میں آگے بڑھنے کو ابھارتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسیح کی مانند بننا، اور پھر تیسرا ان کو بچانے کے لیے خدا کے فضل کے نقطۂ نظر میں پاک زندگی گزارنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، بلکہ خدا کے اندازہ سے ان کے رہنے کے طریقے بھی۔ اور لہٰذا پطرس کہتا ہے اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کو زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ اس وقت کے دوران آپ زمین پر مسافر ہیں بطور ایماندار آسمان کی شہریت کے ساتھ۔ اور پالوس نے اس بات پر زور دیا جب اس نے کرنتھیوں کو لکھا۔ وہ سب سے پہلے کرنتھیوں میں تخت عدالت کا حوالہ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا پالوس کرنتھس میں ہے اور وہ تخت عدالت تھا، اور وہ کرنتھیوں میں تخت عدالت کی ایک تصویر ہے جہاں قاضی کھڑا ہوگا اور لوگوں پر حکمرانی اور انصاف کرے گا، اور اس طرح پالوس اس خیال کو لیتا ہے اور مسیح کے تخت عدالت کے طور پر اس کا حوالہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔
ایک بار پھر یہ نجات کے لیے تشخیص نہیں ہے، لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں جو ہمیں نجات ملی ہے، ہم نے اس میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اور یقیناً کرنتھیوں کے خط میں پالوس نے آگے کہا ہے، آپ میں سے بہت سے ایماندار ہوتے ہوئے ایسی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب آپ اس کے تخت عدالت کے سامنے پہنچیں گے تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھوسے سے اور گھاس کی مانند ہو جائے گا اور یہ جل جائے گا۔ لیکن اگر آپ مسیح کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایسے کام کریں گے جو سونے اور چاندی اور قیمتی پتھروں کی طرح ہوں گے، جو مسیح کے لیے زندگی گزارنے کا انعام لائے گا، اور خدا اسے نظر انداز نہیں کرے گا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے جو میں ہمیشہ اس میں شامل کرتی ہوں، ہم ان انعامات کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مکاشفہ کی کتاب کے مطابق ہم انہیں ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیں گے، ہم اسے جلال دیں گے، ہم فخر سے نہیں چلیں گے اور نہ کہیں گے، دیکھو میں نے جس طرح سے زندگی گزاری مجھے کیا ملا۔ اور پھر چوتھا، پطرس کہتا ہے وہ ایک دوسرے سے محبت میں بڑھتے جاتے تھے، اور یہاں وہ آیت 22 کے آغاز میں کیا کہتا ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، اور آپ وہ کہہ رہا ہے آپ مسیح کے تابعداری کے وسیلہ سے ایماندار ہوئے ہیں جو راہ اور حق اور زندگی ہے، اور آپ نے اس کی تابعداری کی جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ اور یہ واقعی بہت دلچسپ ہے کیونکہ پطرس دو یونانی لفظ استعمال کرتا ہے۔ پہلا یونانی لفظ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ ایک مرکب ہے، فیلاڈلفیا ہے، اور اس کا ترجمہ برادرانہ محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو پیار ہے، جو رشتہ ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، ہاں آپ رشتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہ آگے کہتا ہے اگاپے لفظ استعمال کرتا ہے جس کا ترجمہ محبت ہے، ایلیلون ایک دوسرے سے محبت۔ اور وہ صرف کیا کہہ رہا ہے، ہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جذبات رکھنے چاہیے، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن اس بات کو یقینی بنانے کہ یہ رشتے پاک دل ہوں۔ اور اگاپے محبت کی وہ قسم ہے جو صحیح کام کرتی ہے اور تمام رشتوں میں خدا کی مرضی پر چلتی ہے۔ لہٰذا یہ دلچسپ ہے کہ پطرس واقعی یہ دو یونانی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پطرس نے اس اصول کا جواب کیسے دیا۔ وہ اس اصول کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو مجھے صرف اس اصول کو دہرانا ہے، اور پھر میں ایک سوال رکھوں گی۔ ہمیں بچانے میں خدا کے فضل اور رحم کے پیش نظر ہمیں خدا کے کلام کی تابعداری کرنی اور زیادہ سے زیادہ مسیح یسوع کی مانند بننا ہے۔ لہٰذا یہاں ایک سوال ہے، کیا ہوتا ہے جب لوگ یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے الہام کے بجائے سماجی اتفاق رائے کے ذریعے زندگی گزاریں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس سوال کا جواب ایک اور سوال کے ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں آپ سے، اپنے سننے والوں سے، اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد دنیا کو دیکھنے کے لیے کہتی ہوں، ہمارے اقتداری نظام کے حوالے سے سماجی اتفاق رائے نے کیا کیا؟ ایک بار جب ہم خدا کے کلام سے دور ہو گئے، مجھے صرف چند سماجی مسائل کو سامنے رکھنا ہے۔ اسقاط حمل کے بارے میں کیا خیال ہے، جسے بائبل کہتی ہے کہ غلط ہے؟ بائبل سکھاتی ہے کہ زندگی تصور سے شروع ہوتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت واضح ہے، اور میں آپ کو یہ دیکھنے کے لیے کچھ وقت لے سکتی ہوں، اور میڈیکل سائنس ہمیشہ سے اس کی تصدیق کر رہی ہے جو بائبل سکھاتی ہے۔ اور پھر بھی دیکھیں کہ جب ہم کلام کو نظر انداز کرتے ہیں تو سماجی اتفاق رائے نے کیا کیا؟ شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اخلاقی اقدار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اخلاقیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں تک کہ منشیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہماری ثقافت کے اندر بھی منشیات، یہاں تک کہ قوانین جو منشیات کو قانونی بنا رہے ہیں، اور اس طرح یہ تمام سماجی اتفاق ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ہم کلام پاک کے اقدار سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ ہے جس سے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ پطرس ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور پالوس ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور کلام کے باقی مصنفین ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ اور جو یسوع نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں نور بننا ہے، اور ہم کبھی بھی کلام کی اقدار کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ خدا نے ہمیں اندھیرے میں روشنی بننے کے لیے بلایا ہے، اور یاد رکھیں
یہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا ہماری روشنی اتنی ہی زیادہ چمک سکتی ہے۔